اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آئے گا نہیں اس دم تیری امداد کو، اور سنے گا بھی نہیں کوئی تیری فریاد کو۔ کر سکے گا حل نہیں کوئی تیری مشکل اڑی، کام آئے گا تو آئے گا یہ روزہ اس گھڑی۔ چاہتے ہو خاتمہ بخیر گر ایمان سے، رکھو روزے اور محبت کرو قرآن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، چونکہ اس ماہ مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا پہلا عشرہ رحمت کا پورا ہو چکا ہے، آج ہم آپ کو روزے کی اور قرآن کی سفارش اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے بتائیں گے، مگر اس سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہے بغداد میں رہنے والے ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک کی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک عورت برقع اوڑھے کوڑے پر سے مرے ہوئے کتے کا گوشت کا ٹکڑا لے چلی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس گوشت کو کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم 3 دن کی بھوک سے مجبور ہو گئے اور بچے بے چین ہیں اور میرا آدمی بیمار ہے، بھوک دور کرنے کے لیے یہ گوشت لے جاتی ہوں۔ یہ حال سن کر اس بزرگ کو افسوس ہوا اور بی بی سے فرمایا، اس گوشت کو ڈال دو اور مجھے اپنے گھر لے چلو، میں انشاءاللہ تعالی تمہاری مدد کروں گا۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گئی۔ جا کر دیکھا تو واقعی بچے بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں اور اس کا باپ بیمار ہے۔ ان بزرگ نے جو روپیہ ان کے پاس تھا اس کو دے دیا اور فرمایا، اپنا پیٹ بھرو، کپڑے بنا کر اپنا بدن ڈھکو اور کوئی کاروبار کر لینا۔ یہ نصیحت کر کے آپ بے حج کیے اپنے گھر آ گئے۔ کہتے ہیں اس آدمی کو خدا نے شفا بخشی، اس نے پھر کاروبار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی برکت سے اس کو خوشحال کر دیا۔ سبحان اللہ، غریبوں پر رحم کرنا اور ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور مومنوں، ظاہر ہے کہ جس دن حج ہوا، عرفات کے میدان میں خدا کی طرف سے حاجیوں کو غیب سے آواز آئی کہ اے حاجیوں، عبداللہ بن مبارک کا حج ہم نے قبول کیا اور اس کی برکت سے تم سب کا حج بھی قبول ہوا۔ میرے پیارے مومن بھائیوں اور بہنوں، ہم حج بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بس ہر موقع پر اس کا خیال ہونا چاہیے کہ مال خرچ کرنے کی کہاں ضرورت ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم روزوں کی اور قرآن کی سفارش پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روزے اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے دنیا میں ان کو کھانے پینے اور جی کی خواہش سے روکے رکھا تھا، اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اس کو پوری نیند سونے نہیں دیا، یہ میرے پڑھنے اور سننے میں لگا رہتا تھا، اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزہ رکھنے والوں کو بخش دے گا۔ اور جو مرد یا عورت رمضان کے آنے سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہر ایک تکلیف سے بچائے گا۔ اور جو مومن مرد و عورت ماہ رمضان میں دل کھول کر خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن براق کی سواری عطا فرمائے گا، جو اس کو پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح لے کر گزر جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی روزوں اور قرآن کی سفارش۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں۔ پہلا، اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں جاتا، مگر جان کر کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، اسی طرح اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا، اگر کسی کو الٹی ہوئی اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پہ کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔
کفارہ کے معنی ہے معاوضہ دینا۔ 5واں، رمضان کے مہینے میں اتفاقاً اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، سارے دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ 6، کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ 7واں، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی، خود بخود دھواں یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 8واں، شوہر اور بیوی کا ساتھ لیٹنا درست ہے، لیکن شہوت کرنا درست نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 9واں، دن میں سرما لگانا، خوشبو سونگھنا، تیل لگانا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ ہی آپ الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی الٹی ہوئی ہو یا زیادہ، لیکن اگر اپنے اختیار سے الٹی کی اور پھر منہ بھر کر الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10واں، کسی نے روزے میں کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل کیا اور پینے کی دوا نہیں پی، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان سب باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس ماہ مقدس مہینے کا احترام کریں، پابندی کے ساتھ روزے رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ برے کاموں اور برے صحبت سے دور رہیں۔ برکتوں سے ہے بھرا ہر روز و شب و صبح و شام، اس لیے ہے مومنوں ماہ مبارک اس کا نام۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔